السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر سٹوریز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ یہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا واقعہ ہے جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ میں اپنی نوکری کے لیے سکھر آیا ہوا تھا۔ یہاں میرے ماموں جان رہتے ہیں، تو کچھ دن میں ان کے پاس ٹھہر گیا کہ جب تک کہیں اور میرا بندوبست نہیں ہوتا میں یہیں رہ لیتا ہوں۔ میں ماموں جان کے گھر کئی سالوں کے بعد آیا تھا۔ بچپن میں کبھی اماں جان کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، نئی نوکری تھی، میں اس میں الجھا ہوا تھا۔ ایک رات میں دیر سے گھر لوٹا، کھانا کھا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اوپر کی جانب گیا ہو۔ میرا کمرہ زینے کے سامنے تھا اور اوپر ایک کمرہ اور تھا جو بند پڑا ہوا تھا۔ ماموں نے مجھے پہلے دن ہی وہاں جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن منع کیوں کیا تھا یہ مجھے آج تک پتہ نہ چلا۔ میں نے بھی زیادہ نہ پوچھا، مگر اس وقت کون گیا ہوگا وہاں یہ سوچ کر میں اوپر چل پڑا۔ کمرے کے باہر پہنچا ہی تھا کہ اندر سے مجھے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ دل بری طرح دھڑکا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے نظر گھما کر چاروں جانب دیکھا۔ کمرہ عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے گرد آلود ہو رہا تھا۔ آوازوں کو اپنا وہم جان کر میں پلٹنے ہی لگا تھا کہ میری ممانی نے مجھے پیچھے سے پکارا۔ میں نے چونک کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مجھے حیرت بھی ہوئی کہ وہ کبھی سیڑھیاں نہیں چڑھتی تھی، پھر اوپر، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے اوپر آتے دیکھا تو میرے پیچھے چلی گئیں۔ مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا کہ مجھے لگا کوئی یہاں پر آیا ہے، بس دیکھنے چلا آیا۔ خیر میں ان کے ساتھ نیچے آنے لگا۔ ابھی 2-3 سیڑھیاں ہی اترا ہوگا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پھر سے ہنس رہا ہے، مگر وہاں تو ممانی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی گردن گھمائی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پیچھے ممانی کے بجائے ایک جھلسے ہوئے چہرے والی لڑکی کھڑی ہوئی تھی جس کی آنکھیں سرخ تھی۔ خوف سے میں سیڑھیوں سے نیچے گر پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے پاس آ رہی تھی۔ میری آواز حلق میں ہی رہ گئی تھی۔ بامشکل میں چیخا تو میری آواز پر ممانی اور ماموں اپنے کمرے سے بھاگے آئے۔ میری حالت بہت غیر ہو چکی تھی۔ میں نیم بے ہوشی میں تھا، مگر مجھے وہ لڑکی اپنے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ ماموں شاید سمجھ چکے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھ پر دم کیا اور اپنے کمرے میں لے گئے۔ کچھ دن بعد جا کر میری حالت بہتر ہوئی۔ میں نے اس رات کا تمام حال کہہ سنایا تو ماموں نے بتایا کہ اوپر بند کمرے میں آسیب ہے، اس لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ تم نے شاید وہ دروازہ کھولا ہوگا، اس لیے انہوں نے تمہارے ساتھ شاید ایسا کیا۔ اس کے بعد میں جتنا وقت بھی ان کے گھر رہا کبھی زینے کے پاس بھی کھڑا نہیں ہوا، کیونکہ وہ واقعہ میرے ذہن سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔